اگر ذبح کرنے کے وقت قربانی میں کوئی عیب پیدا ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھری پھیرنے لگے تھے کہ تھوڑی سی چھری پھری اور جانور کھڑا ہو گیا اور بھاگنے لگا اور اپنی ٹانگ توڑ بیٹھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب بھی وہ فوراً قابو میں کریں اس کو اور ذبح کر دیں۔ یہ جانور بالکل حلال ہے اور اس کی قربانی بھی بندے کی ہو گئی، کیونکہ یہ جو ٹانگ ٹوٹنے کا عیب پیدا ہوا یہ ذبح کرتے وقت پیدا ہوا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ ذبح کرنے لگے اور وہ بدکا بھاگا اور ایسی جگہ میں جا کے ٹکرا گیا کہ اس کی آنکھ پھٹ گئی، تو آپ اس کو فوراً ذبح کر لیں، آپ کی قربانی ہو گئی، کیونکہ ذبح کے وقت پیدا ہونے والا عیب مانے نہیں ہے، اس سے قربانی پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر قربانی سے پہلے ابھی 3-4 دن قربانی میں باقی ہیں، ذبح کرنے میں باقی ہیں، اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ پھوٹ گئی، کان کٹ گیا، ناک کٹ گئی، سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، تو پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور وہ قربان کرے گا۔ اس جانور کو قصائی وغیرہ کو بیچ دے، جو بھی پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو دوسرا جانور لانا واجب ہے، لازم ہے۔ اسی کی قربانی کرے گا تو یہ قربانی ویلڈ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بالکل لاغر ہو گیا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، بیمار ہو گیا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا ہے، تو اس کی تو قربانی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن عید میں مثال کے طور پر ابھی 15 دن باقی ہیں اور یہ 15 دن میں اس کا اچھا سا خوراک کر کے اسے اتنا قابل کر دیتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے لگے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل ختم ہو جائے، تو پھر اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یعنی اگر وہ عیب قربانی کے دن تک دور کیا جا سکتا ہے تو غنی کو بھی نیا جانور لانے کی ضرورت نہیں ہے، عیب دور کرو اور قربانی کر دو۔ لیکن اگر عیب دور نہیں کیا جا سکتا، پرماننٹ کوئی ڈسیبلٹی ہو گئی ہے ایسی کہ قربانی نہیں ہو سکتی، تو غنی مالدار پر لازم ہے کہ نیا جانور لائے گا، اور کوئی شرعی فقیر ہے تو اسے حکم یہ ہوگا کہ وہ اسی جانور کی قربانی کر دے، کیونکہ فقیر پر ویسے ہی قربانی واجب نہیں ہے، یہ والے جانور کو قربانی کی نیت سے خریدنے کی وجہ سے اس کی قربانی اس پر واجب ہوئی تھی، دوسروں کی واجب نہیں ہے، تو یہ عیب دار بھی ہو جائے تو اسی کی قربانی کر دے، اس کو نیا جانور خرید کر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر عیب پیدا نہیں ہوا لیکن جانور مر گیا یا چوری ہو گیا، تو جانور مرنے کے کیس میں بھی جو مالدار بندہ ہے اسے لازم ہے کہ نیا جانور لے کر آئے، لیکن جو شرعی فقیر ہے اس پر ویسے ہی قربانی واجب نہیں تھی، اس ایک جانور کی نیت سے، قربانی کی نیت سے یہ جانور خریدا تھا، یہ بھی مر گیا، تو اب نیا جانور لانا اس پر کوئی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جانور چوری ہو گیا، کوئی گن پوائنٹ پہ جانور لے کر ڈکیت لے کر چلے گئے، یا رات کو کھڑا کیا تھا، صبح آئے تو رسی ہے لیکن جانور غائب ہے، تو بھی مالدار جو افورڈ کر سکتا ہے، مالک نصاب ہے، اسے نیا جانور لانا پڑے گا۔ اور شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور لیا تھا اور وہ چوری ہو گیا، تو اب اس پر نیا جانور لانا لازم نہیں ہے۔ تو عیب پیدا ہو جائے بعد میں، یا چوری ہو جائے، یا مر جائے، یا ڈکیت لے کر چلے جائیں، ان سارے سینیریوز کے اندر غنی کے لیے نیا جانور لانا لازم ہے، شرعی فقیر کے لیے نیا جانور لانا لازم نہیں ہے۔